سر 2016 اور 17 میں آپ بہت مشہور وکیل تھے پاکستان کے, ابھی بھی مشہور ہیں, لیکن اس وقت آپ کے چرچے بڑے ہوتے تھے نا ٹیلی ویژن پہ کہ نہیں بخاری صاحب نے یہ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو مشہور زمانہ پاناما کیس تھا آپ اس میں خان صاحب کے وکیل تھے. میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا, آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے اب مجھے جنازوں پہ بلانا چھوڑ دیا ہے چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بھی مسکراؤں گا. نہیں مجھے یہ اصل میں یہ کہا کاٹ دیا ہے, مردہ اٹھ پے گا کہنے آخری لطیفہ سنانا. پھر ناظرین کام ایک فلسفی کا قول ہے کہ کبھی آپ کو رنج و الم کوئی ایسی چیزیں تکلیف دہ چیزیں آپ کے ساتھ زندگی سلوک کر رہی ہو تو کبھی موقع ملے آپ کو تو ہنس پی لیا کرے. آج کی ویڈیو بالکل سیاست سے پاک ہے, آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے, ہنس لیں گے. آپ پہلے آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کر لی تھی, تو یہ آپ خان صاحب کے وکیل کیسے بنے؟ خان صاحب نے اپروچ کیا, پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا, اور اب پی ٹی آئی میں ہیں یا چھوڑ دیا؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, ابھی بھی ورکر ہوں میں پی ٹی آئی سے. میں عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. میں نے جب سوچا کس کو جوائن کرنا چاہیے تو میں نے دیکھا جے یو آئی کو جوائن کرنا چاہیے, اس کو جوائن کرنا, ایم کیو ایم کو جوائن کرنا چاہیے. میں بہت دیکھا کہ دا بیسٹ اپیئرڈ ٹو بی خان صاحب. سو میں نے فارم یعنی کیا کہ فارم بھرنا, میں فارم بھرنا چاہتا ہوں. ان کے بندوں کو پتہ نہیں خان صاحب خود آئیں گے. او میں فارم بھرنا ہے, میں کون. سو خان صاحب تشریف لائے, انہوں نے مجھے کور کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا. جی سی سی اوکے. اور ہم نے 4-5 میٹنگیں بھی اٹینڈ کی, بنی گالا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہاں سب لوگ خان صاحب کو کوئی صاف بات نہیں کہتے, گھما پھرا کے سنتے ہیں. Everybody. I got bored with it. So خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم لاہور, فون آیا, نہیں کیا کر رہے ہو؟ میں کہا کچھ نہیں. تم لاہور سے الیکشن لڑو, میں کیمپین کروں گا, تم جیت جاؤ گے. میں کہا میں جیتوں گا اگر میں لڑوں گا. I'm not interested. The party needs you. میں کہا پارٹی کو میری ضرورت نہیں, بڑے لوگ ہیں آپ کے پاس. پھر یاد ہے ایک دفعہ ایک انڈین جہاز ہم نے گرایا تھا, جس کو داڑھی والا, بڑی کمال داڑھی والا آیا تھا, جس کو ہم نے پھینٹی بھی لگائی گورنمنٹ نے. ابھینندن. جب وہ مجھے ایک دن فون آیا کہ پرائم منسٹر وانٹس ٹو میٹ یو. اچھا جی, میں کہانی سنانے لگا, جس خاتون کا ذکر آئے گا اسے خفا ہونا تو جم خفا ہو جائے. تو ایک منسٹر صاحبہ جو سیالکوٹ سے ہیں, جی وہ مجھے نہیں پائی, تسی پرائم منسٹر کو ملنے جا رہے ہو؟ میں کہ جی ان کا حکم ہے, میں ملنے جا رہا ہوں. میری تعریف کرنا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. کیا وزیر آپ ہے, میں کون ہے تعریف کرنا؟ یہ بھی ہوتا ہے. سو میں خان صاحب کے پاس چلا گیا, وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے, ادھر کی بات ادھر کی بات. میری جرت نہ ہوئی اپنی گھڑی دیکھنے کی کہ بھائی کیوں فائن دی بائی, نہیں آئی وانٹ یو ٹیک اوور ایز دی اٹارنی جنرل ٹمارو. میں نے سر کرتا, وہ تم کرتے. میں دیٹس ویری کائنڈ آف یو. ٹیک اوور ایز ایڈوائزر لا, ٹیک اوور ایز ایڈوائزر انفارمیشن, دیٹس یور چوائس. دیٹس ویری ویری کائنڈ آف یو سر. ہم اکیلے بیٹھے ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں. آئی نو یو سنس 72. میں کہا بیکاز میرے ایلڈر بھائی سیم الطاف واز ٹیسٹ کرکٹر اینڈ یو ور بڈنگ ایز اے گریٹ کرکٹر. نہیں کیا کہو گے تم؟ میں نے کہا اکیلے آپ میری بات سن لیں گے سب کے سامنے. نہیں کہو, سب بیٹھے ہوئے تھے. نہیں اکیلے تھے. میں نے کہا کیبنٹ میں آپ نہیں سن سکیں گے. میں کہا آپ نے کہا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا. میں کہتا پہلے 5000 بنائیں پھر بات کریں. آپ نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, جی میں آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھتا. سر ہے نہ کہیں دیں پھر بات کریں. ابھی کراچی میں ڈرلنگ شروع ہوئی ہے, آپ نے کہا اگلے ہفتے آپ خود نیوز دیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے ڈرل کرنے پہتے ہیں, تیل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. نو نہیں دس از واٹ آئی وانٹ. میں کہا یو وانٹ دس بیکاز یو اینڈ آئی آر الون. اچھا ان کا حوصلہ ہے, ورنہ سیلی. بٹ اف آئی کال یو ول. میں کہا جب آپ حکم دیں میں حاضر ہوں. میں آئی کانٹ ٹیک اے جاب. سر وکیل کیسے بنے آپ ان کے پاناما کیس میں؟ اچھا وہ ہوا یہ, جب ہم نے کیس پٹ کیا تو آصف کھوسا صاحب جی انہیں کہا واٹ یو سے از ٹو. میں کہا واٹ آئی ایم سیئنگ, لیٹ لک ایٹ دیئر ڈاکومنٹ. جو کہتے ہیں کہ اسٹیل ملز ہم نے دبئی میں بیچی ہے, اس سے پیسے ہیں.
that steel mills was sold at a loss. اور BCCI کے پیسے تھے وہ بھی ہے جو انہوں نے معاف کر دیے ہوئے. But it also owes $15 to $18 million درہم ہی ہے نا ان کا, تو کہاں سے پیسے آئے؟ And it went on. دوسری طرف سے سب وکیل تھے, تمام ایڈوکیٹ جنرل, تمام اٹارنی جنرل, سلمان اکبر راجہ, سارے تھے, راجہ صاحب, اٹارنی جنرل, خواجہ حارث وغیرہ, everybody was there. سو ایک دن میں بغیر کاغذ کے بیٹھا ہوا سن رہا تھا, تو سینئر جج کو ایسا کہتے, مسٹر بخاری, I noticed that you are taking too many notes. نہیں, بخاری صاحب ناظرین کا ان کا شمار جو ہے ملک کے ماہ ناز سیاستدانوں میں ہوتا ہے. یعنی آپ ان کو سیاستدان کہہ سکتے ہیں, ان کو وکیل کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ ایک مزاح نگار کہہ سکتے ہیں, یا آپ ان کو ایک مزاحیہ شخصیت کہہ سکتے ہیں. بات پتے کی کرتے ہیں, اور جو بات بھی کرتے ہیں وہ ٹھوک بجا کر کرتے ہیں. خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ PTI کے سپورٹر بھی ہیں, خان کے سپورٹر ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسا کہ پارس جان زیب صاحبہ نے ان سے بہت ساری چیزیں اگلوائیں, اور آپ نے دیکھا کہ یعنی کبھی بھی ان کے چہرے سے مسکراہٹ جو ہے وہ غائب نہیں ہوئی. یعنی ان کو اگر خدا نہ خاصا جیسے ایک آدھ ویڈیو میں ان کو پوچھ لیا گیا ان سے سوال کہ جی آپ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ غائب ہوئی ہو, تو انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ڈیتھ کے تھوڑا سا پہلے, جس کا ابھی اس میں بھی ذکر کر رہے ہیں, کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ کو دفنائیں گے, ہم کفن پہنائیں گے, آپ کو دفنائیں گے اور قبر میں آپ کو اتاریں گے. یعنی اتنا بہترین اور اتنا سنجیدہ مزاج جو ہے وہ آپ نعیم بخاری سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا. اور ایک زمانے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا یہ جو پنامے والے کیس میں, یعنی نواز شریف کی جو منجی جو ٹھکی تھی, اس منجی کو ٹھوکنے میں اس آدمی کا بہت زیادہ کردار تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ احمد رضا صاحب جو ہیں وکیل تھے, جو پہلے PTI کے, پھر عمران خان نے ان کو ہٹا کر پھر ان کو وکیل رکھا, تو پھر انہوں نے پناما والے کیس میں جو ہے وہ نواز شریف کو جیل میں یعنی سزا دلوا کے چھوڑا انہوں نے. کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کام, کس طرح کے جو لوگ ہیں. اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ PTI سے ان کا کوئی ہمدردی ہے یا میری ان کے ساتھ ذاتی کوئی ہمدردی ہے, نہیں. بات پتے کی کریں گے, کھری کریں گے. اگر نواز شریف کے ساتھ کہیں پر جاتی ہو رہی ہوگی یا زرداری کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی تو یہ بولیں گے. یعنی یہ میرا ایمان کہتا ہے. ہمیشہ آپ بھی مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے, چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع, کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی ناصر.